ان کی عظمت اور ان کی عزت، ان کی نموس کو بیان کرنے کے لیے میں کس مورخ کی تاریخ سے وہ الفاظ تلاش کروں کہ جس نے یہ الفاظ لکھے ہوں؟ میری نظر میں ان کی تعریف ہو نہیں سکتی، ہم پوری زندگی گزار دیں ان کی تعریف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہو اور جن کے والد اللہ کے نبی کے جنت کے گھر کے سامنے جن کا گھر ہو، اور جن کو خود سید شباب اہل الجنہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہے، اور ان کی قدر و منزلت کا اندازہ تو اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی کا منظر ہے، صحابہ ستاروں کی طرح خطبہ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بلکہ نبیوں کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سامنے حسن و حسین تشریف لاتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں کبھی گر پڑتے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقدس خطبہ چھوڑا جس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ مقدس خطبہ چھوڑا جس میں اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مقدس خطبہ چھوڑا جس میں کنایتاً بھی کسی کو اشارہ کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر جو دوسروں کو درس دیتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نجات کے راستے بتلاتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، ان مقدس ہستیوں کو اٹھاتے ہیں اور ممبر پر بٹھا لیتے ہیں، بٹھا کر پھر وہیں سے خطبہ آپ شروع فرما دیتے ہیں۔ یہ کس کی قدر و منزلت ہے؟ یہ امام حسن کی قدر ہے، یہ امام حسین کی قدر ہے۔ پھر آگے آئیے، اللہ کے پیغمبر نماز کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو وہ حکم دیا، نماز کو وہ درجہ دیا کہ یہ تمام اعمال کی صدر ہے، مجموعہ اس صدر نماز کو کہا جاتا ہے، جس نماز میں بغیر کسی وجہ کے کھانسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نماز میں ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، جس نماز میں انسان کی توجہ کا مرکز صرف وحدت الہیہ کو ہونا چاہیے، رب العزت کی وحدت کو ہونا چاہیے، جس نماز میں خیالات اور تصورات کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی وہ نماز ہے جس میں دیدار خداوندی کے علاوہ اور کہیں خیال جا نہیں سکتا، کیونکہ نبوت کی نماز ہے، رسالت کی نماز ہے، نبیوں کے نبی کی نماز ہے، آخر الزمان پیغمبر کی نماز ہے۔ اس نماز کو ہم کیا نماز کا درجہ دیں؟ اس کا درجہ دینے کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کون سے الفاظ استعمال کروں کہ جو اللہ کے نبی کی نبوت کی نماز کے اوپر فٹ آتے ہوں؟ میں یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی نماز وہ نماز ہے جس نماز پر عرش و فرش بھی فخر کرتے ہوں گے، جس نماز پر جبریل و میکائیل بھی فخر کرتے ہوں گے، جس نماز پر اسرافیل اور عزرائیل بھی فخر کرتے ہوں گے، بلکہ خداوند قدوس کی تمام تر توجہ کا مرکز نبوت کی نماز ہوگی۔ تو میں کیا الفاظ استعمال کروں اللہ کے پیغمبر کی نماز کے لیے؟ آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں ولی غوث کتب ابدال نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، پیغمبر کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آگے شہداء، صدیقین، اولیاء کرام جتنے بھی آ جائیں وہ نبی کی نماز کا ایک رکعت کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں صحابہ کی نماز بھی نبی کی نماز کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کو اگر نماز ملی تو نبی کی برکت سے ملی، صحابہ کو سجدہ ملا نبی کی برکت سے ملا، صحابہ کو رکوع ملا نبی کی برکت سے ملا، صحابہ کو تشہد ملا نبی کی برکت سے ملا، صحابہ کو درود پاک ملا نبی کی برکت سے ملا، آخر میں دعا ملی تو نبی کی برکت سے ملی۔ تو جس کی برکت سے ایک ایک چیز ملے اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں، حسن و حسین آ کر آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ٹانگوں مبارکوں کے درمیان سے کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی ٹانگ کو پکڑ لیتے ہیں، جب پیغمبر سجدے میں جاتے ہیں تو حسن و حسین آپ کی کمر پر آ جاتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر سجدوں کو لمبا کرتے ہیں، رکوع کو لمبا کرتے ہیں، قیام کو لمبا کرتے ہیں کہ میرے نواسوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں حسن و حسین کا ذکر کہاں تک کروں؟ میں ان کی عظمت کہاں بیان کروں؟ میں ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے الفاظ کہاں سے تلاش کروں؟ مجھے تاریخ میں وہ الفاظ نہیں ملتے، مجھے مورخین نے وہ الفاظ نہیں دیے جو میں حسن و حسین کے لیے استعمال کروں۔ اس لیے
جن کو پیغمبر جن کو ایسے سونگے جیسے ہم خوشبو کو سونگتے ہیں، سونگ کر اللہ کے نبی کی وہ زبان بولے جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمائیں مجھے ان نواسوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ تو میرے جنت کے پھول ہیں، آج ہمیں گلاب کا پھول مل جائے، آج ہمیں موتیا کا پھول مل جائے، آج ہمیں کوئی اچھا پھول مل جائے، ہم اس کی خوشبو سونگ کر مسرور ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی خوشبو کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ جس قدرت نے ان پھولوں کے اندر خوشبو کے گلدستے پیدا کر دیے، تو جو حسن حسین جن کا وجود ہی جنت ہے، جن کا آنا ہی جنت ہے، جن کا رہنا ہی جنت ہے، جو سر تاپا جنت کے پھول ہیں، اور میں نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر فرمائیں کہ ریحانتان، یہ میرے دو جنت کے پھول ہیں، اور جنت کے پھولوں سے کیسی خوشبو ہوگی اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ نبی کو اس کا اندازہ تھا کہ حسن و حسین کو سونگتے تھے، ان کی پیشانی کے بوسے لیتے تھے، ان کے ہونٹوں کے بوسے لیتے تھے، ان کی زبان کو اپنی زبان کے ساتھ چوستے تھے۔ میں ان کو کس درجے کا لفظ دوں، میں ان کی عظمت اور ان کی عزت، ان کی نموس کو بیان کرنے کے لیے میں کس مورخ کی تاریخ سے وہ الفاظ تلاش کروں کہ جس نے یہ الفاظ لکھے ہوں؟ میری نظر میں ان کی تعریف ہو نہیں سکتی، ہم پوری زندگی گزار دیں ان کی تعریف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔